اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی بڑائیاں، پاکیزگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے کل کائنات کو، تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ حج 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے یا ہر شریعت کے ماننے والوں کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنا دیے ہیں، تو اللہ کا نام لیتے ہیں ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، عطا کیے ہیں۔ آپ روئے زمین پر دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہ میں، مختلف مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مذہب والے اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی ضرور پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اس ملک عزیز میں بڑی تعداد میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ان کے بھگوانوں کے تقرب کے نام سے بلی چڑھاتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی ایک طویل عرصے تک قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ عیسائیوں کا یہ ماننا رہا کہ قربانیوں کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک محدود کر دیا جائے، کیونکہ آپ ہی نے سب کی قربانیاں دے دی ہیں۔ بالفاظ دیگر
ہر جماعت میں، ہر مذہب میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ اب اگر ہم ان تمام مذہبوں میں مذہب اسلام کو اگر ہم دیکھیں، مذہب اسلام میں بھی جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آدمی جو استطاعت رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی نہ دے تو وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز یا دعاؤں میں شریک نہ ہو۔ جس آدمی کو اللہ نے جانور کی استطاعت دی ہے کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتا ہے، باوجود اس کے وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مذہب اسلام میں اور دیگر مذاہب میں جو قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ دیگر مذاہب کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا رب یا ان کا بھگوان یا جو بھی کچھ ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں یا کچھ مسائل ان کے پاس پیش آ جائے، وہ کہیں مندر وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں یا اپنے اپنے معبد خانے کو لے جاتے ہیں، جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بس وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی، اب اس کے خون کے ذریعے سے ہمارا بھگوان خوش ہو جائے گا یا ہمارا خدا، ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ بس ان کے پاس کانسیپٹ قربانی کا اتنا ہی ہے۔ اسلام کا بھی کیا یہی کانسیپٹ ہے؟ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جو مکہ کے کفار تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ لوگ بھی قربانی دیتے تھے، مگر وہ لوگ قربانی دینے کے بعد میں ذبیحے کا خون لے کر آ کر کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لیپتے تھے، پوتتے تھے اس کو، اور اس کے جو گوشت کے ٹکڑے ہوتے تھے ان ٹکڑوں کو لے کر آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ مذہب اسلام نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے ذبیحوں کا خون ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تم کعبۃ اللہ کو لاؤ اور اس کا خون لیپ دو یا اس کا گوشت اس کی دیواروں کو لگا دو۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ پھر مقصد کیا ہے قربانی کرنے کا؟ قربانی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ قربانی کا خلفیہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کیا چیز ہے جو ہماری قربانیوں میں ہوتی ہے اور دوسروں کی قربانیوں میں نہیں ہوتی ہے، یا ہماری قربانیوں میں ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہی ہے، جو دوسروں کی قربانیوں کی طرح ہی ہو رہی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور صبح ہونے کے بعد اپنے بچے سے ذکر کرتے ہیں کہ اسماعیل دیکھو ایسا ایسا خواب دیکھا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے ذبح کر دیں میں آواز نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ اس کے بعد میں ذبح کرنے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ تیاریاں ہونے کے بعد جب ذبح کرنے کے بالکل قریب ہو چکے تھے، اللہ کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دیا، اب تمہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آسمان سے اللہ نے ایک جانور کو بھیجا اور اس جانور کو ذبح کیا گیا، اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے ایک حکم قرار دے دیا، مشروع قرار دے دیا کہ آئندہ آنے والے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے۔ یہ خلفیہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بیک گراؤنڈ، کہ ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا،
اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہمارے پاس بھی استطاعت ہو تو ہم بھی قربانی کریں۔ اگر بات یہ ہے کہ صرف جانور کو ذبح کرنا ہی مقصود ہے، صرف جانور کو خریدا جائے اور جانور کو ذبح کر دیا جائے، بات اگر صرف اتنی ہی ہے تو اب بھی ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق نہیں نظر آتا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی جانور ذبح کرتے ہیں اور ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی ایک فرق بھی ہم میں ان میں نہیں نظر آتا۔ وہ لوگ بھی جو ہے جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر جا کر ذبح کر پکا کر کھا جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ذبح کرتے ہیں، ہم بھی کھا جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی اگر آپ غور کریں آپ کو کوئی فرق ہم میں اور غیر مسلموں میں نظر نہیں آئے گا۔ فرق کیا ہے؟ وہ اگر ہم اس کی معنویت پر دیکھیں، قربانی کی جو روح ہے، قربانی کا جو مقصد ہے، قربانی میں جو ڈیپ اللہ رب العالمین ہمیں میسج دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اگر اس کی گہرائی سے اگر اس کا جائزہ لیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ گہرائی سے جائزہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 70-80 سال کی عمر تک اولاد نہیں دی تھی۔ عمومی طور پر میرا اور آپ کا جب نکاح ہوتا ہے یا ہمیں کسی کا بھی نکاح ہوتا ہے، 1-2 سال میں اللہ رب العالمین اولاد سے نواز دیتا ہے۔ وہ اولاد ہمارے لیے بڑی محبوب ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ والدین نہ کھا کر کھلاتے ہیں، نہ پی کر پلاتے ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے سے زیادہ اولاد پر توجہ دیتے ہیں، اولاد کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ مگر وہ اولاد جو ایک عرصے کے بعد میں ہوتی ہے وہ اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اولاد سے بہت زیادہ کشش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 10-20 سال 50-60 سال کے بعد میں 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھلایا کہ اے ابراہیم تم اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہو جسے تم نے 80 سال کی عمر میں پایا ہے، یہ قربانی ہے۔ ایک اس کی معنویت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی دیر سے اولاد دی اور اس اولاد کے اللہ رب العالمین جو ہے قربانی چاہ رہا ہے۔ دوسری بات ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود خواب دکھلایا، ایسا نہیں تھا کہ کسی اور نے خواب دیکھا، وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ آتھینٹیکیشن ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، کہ بات پر یقین کیا بھی جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ہو۔ نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ بھائی تم ذبح کر رہے ہو۔ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا، گویا کہ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے انہیں اسی وقت یقین ہو گیا کہ اب اللہ اسے چاہ رہا ہے۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دماغ میں اپنے دل میں اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کا عزم کر لیا تھا۔ یہ بھی قربانی کی ایک معنویت ہے، یہ بھی ایک قربانی کی معنویت ہے کہ جو ہاتھ 70-80 سال تک ایک اولاد کی طلب کے لیے، ایک اولاد کی طلب میں اٹھے تھے، وہی ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم جاؤ فلاں جگہ لے جا کر دے دو، وہاں فرشتے ان کو ذبح کر دیں گے، یا وہاں سے کہیں دھکیل دو یا اس طرح سے قتل کر دو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ جن ہاتھوں سے تم دعائیں مانگ رہے تھے ان ہاتھوں سے تمہاری اولاد کو ذبح کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی اولاد کو اگر کوئی دوسرا مارتا ہے تو بھی ہم لڑ لیتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو ہم خود بھی مارتے ہیں تو یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی اولاد پہ ہاتھ کیسے اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے کوئی بھی پریشانی والدین کے لیے بڑی پریشانی، خصوصی طور پر اس وقت جب خود اپنی ذات سے ہم تکلیف دے رہے ہوں، اور ایسی تکلیف کہ ذبح کرنا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ بھی ایک معنویت ہے قربانی۔ اسی طرح ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس عمر میں جو ان کو اولاد دی تھی وہ عمر میں اولاد کا ہونا ہی محال ہے۔ ناممکن سی بات ہے کہ کسی کو 70-80 سال میں اولاد ہو جائے، بڑے حد تک ریئر بات یہ شمار کی جاتی ہے، مگر اولاد ہو گئی پھر اولاد ہوگی اس کی گارنٹی نہیں ہے، پھر کوئی اولاد ہوگی
اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی یہی بڑھاپے کا سہارا، یہی ایک آخری جو ہے چراغ ہے، اس کے بعد اولاد ہوگی، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس اولاد کو قربان کرنا ہے، یہ بھی ایک قربانی کی معنویت۔ اسی طرح ایک اور بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو بیٹی سے زیادہ اللہ رب العالمین نے بیٹوں کو محبوب رکھا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے، بیٹوں سے امیدیں بھی ہوتی ہیں، بیٹوں سے ایک گناہ قسم کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ بڑے بیٹے تھے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ بتلایا ہے کہ اللہ نے بڑے بیٹے ہوں یا بڑے بیٹیاں ہوں، جو گھر کے بنیادی طور پر پہلے بچے ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، یا جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں ان سے زیادہ بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کے پیدا ہوتے ہی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے والے ہو گئے، بھاگنے والے، چلنے پھرنے والے ہو گئے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری اولاد میں نشو و نما آتا ہے، پروان چڑھتی ہے، ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کے ہاتھ میں رہیں، ہمارے پیروں کے ساتھ اپنے پیر ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں، بہت امیدیں جاگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بچہ بہت امیدوں کا باعث بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی دوڑ دھوپ سے جو ہے ان کے لیے بڑھاپے کی ایک لاٹھی بنتے جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرنا ہے، ایسے بچے کو ذبح کرنا ہے جو اس کے بعد میں کوئی بچہ نہیں ہوگا، اور یہ بچہ بھی جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ایک قربانی میں اللہ نے کتنی قربانیاں رکھی ہیں۔ ایک قربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ خواب دیکھا اور ذبح کرنے چلے گئے، اللہ کے بندو اس کی بہت سی باریکیاں ہیں۔ اگر آپ اس کو اور باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر رکھیں۔ آپ اس مقام پر نہیں ہو سکتے ہیں، مگر آپ امیجن کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اے عبداللہ عبد الرحمن، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، میں نے تم کو حکم دے دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، تب آپ کو جو خیالات آئیں گے، تب آپ کو جو اندازہ ہوگا قربانی کہتے کس کو ہیں، وہ حقیقت قربانی کی، وہ معنویت قربانی کی۔ آپ تصور میں لائیں کہ آپ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ناراضی کے، بس اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ کو فوراً ذبح کرنا ہے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی کشیدگی کے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کس قربانی سے گزرے ہیں۔ اس وقت اس قربانی کی باریکی کو، اس کی معنویت کو آپ سمجھیں گے۔ تصور میں لائیں کہ آپ ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھرا ہے، اور رب العالمین نے آپ کو خواب دکھلایا کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ بھی ایک ایسی اولاد جس کے آگے کوئی اولاد نہیں، جس کے پیچھے کوئی اولاد نہیں، ایک نرینہ اولاد ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ کے کیا احساسات ہوں گے، آپ کے کیا جذبات ہوں گے۔ اور اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر، مجھ پر اور آپ پر اور ہم جیسے تمام لوگوں پر، کہ اللہ نے اس آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام تک محدود رکھا۔ اگر شریعت میں یہ بات ہوتی کہ ابراہیم نے جیسے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے، تم میں سے ہر آدمی کو اپنی اولاد کو پیش کرنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ یہ حکم دے دیتے کہ تم میں ہر آدمی اپنے بچوں میں سے اور اپنی بچیوں میں سے ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بیٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، ورنہ وہ جنتی نہ ہوگا، اگر ایسا حکم شریعت میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ، یہ قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ قربانی کی معنویت کیا ہے، ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایک ہی قربانی نہیں رہی، قربانیاں آپ کی زندگی میں گزری ہیں۔
جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ ابراہیم نام ایک ایسی شخصیت کا کہ رب العالمین نے ان کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر انداز سے اللہ نے ان کو آزمایا. لوگوں کے ذریعے سے آزمائے گئے، اپنوں سے آزمائے گئے، پرایوں سے آزمائے گئے، چیزوں سے آزمائے گئے. آپ کو آگ سے آزمایا جا رہا ہے، کھانے پینے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بیوی سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بیٹے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، باپ سے آزمایا جا رہا ہے، خاندان قبیلے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے. کوئی چیز باقی نہ رہی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں. آپ ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. یہ چیزیں ہمیں یہ بات سکھلاتی ہیں کہ ایک مسلمان کی قربانی صرف جانور تک محدود نہیں رہتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جانور کو قربان کر کر ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ اس کا غلط تصور ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے. اگر واقعی معنوں میں صرف جانور کو ذبح کرنا ہی عبادت ہے تو ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب جانور کو لٹا کر اپنے ہاتھوں سے جب جانور کو ذبح کر رہے ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ سے یہ عہد کریں کہ اے اللہ آج تیرے حکم پر اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل اگر وقت آئے گا اپنی خواہشات کو ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا اپنی خواہشات کو. کل اگر وقت آئے گا اپنے مال کو تیری راہ میں قربان کروں گا. وقت آئے گا کل اپنے وقت کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اپنی اولاد کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، میری خوشیوں کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، میرے ہر غم کو، ہر ساتھی کو، ہر شے کو اے اللہ میرے خون کے ایک ایک خطرے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. یہ جو عہد ہوتا ہے یہ قربانی کا معنی ہے. صرف جانور کے گلے پر چھری چلا دینا یہ قربانی نہیں ہے. اللہ کا بندہ یہ عہد کر لے کہ اے اللہ یہ حرام کھا رہا ہوں، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ حرام کے ہزاروں روپیوں کو ٹھوکر مار کر میں چند حلال کی ٹیکریوں پر، چند حلال کے ٹکڑوں پر جو ہے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. یہ قربانی. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں میں چیزیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں. ان کے گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے تو نہیں بھائی ماحول کے حساب سے اس کی قربانی دینا ہوگا. ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی ہیں، کیوں بھائی؟ نہیں، ماحول کے حساب سے. معلوم ہوگا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول نے ان سے اپنی جو ہے چہرے کو پھیر لیا، رخ زیبا کو دوسری طرف کر لیا. لوگ دوسری طرف آئے تو پھر تیسری طرف پلٹ گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اتنی دور سے آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ چہرہ پھیرے جا رہے ہیں ہم سے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیسے ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھوں جن کے چہروں پر مونچھیں اتنی موٹی موٹی اور داڑھی بالکل صاف کر دی گئی. سبحان اللہ. وہ نبی دنیا میں وہ چہروں کو نہیں دیکھیں گے تو قیامت میں ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ وہ لوگ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی داڑھیوں کو مونڈ لیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے EMIs کے نام پر جو ہے سود کے دروازوں میں داخل ہو جاتے ہیں. لوگوں کے دکھاوے کے چکر میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کہاں کی قربانی ہے ان کی؟ کیا صرف جانور ذبح کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ اگر بات ایسی ہوتی تو ہر جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اجر ثواب سے نوازتا. نہیں اللہ کے بندو، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ جانور ذبح کر دینا ہی قربانی ہے. قربانی آپ کی ذاتی زندگیوں میں ہونی چاہیے. آپ آج نماز چھوڑنے والے تھے، نمازوں کو پابندی آنی چاہیے. جو نمازوں کو چھوڑنا یہ آپ کی قربانی ہونی چاہیے. آپ حرام کھانے والے تھے، اس حرام کی قربانی دے کر آپ کو حلال کی طرف آنا، یہ اصل قربانی ہے. آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، اس چیز کو قربان کر کر آپ جو ہے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، یہ اصل قربانی ہے. آپ وقت لگائیں، یہ وقت کی قربانی ہے. آپ مال لگائیں، مال کی قربانی ہے. اولاد کو لگائیں، اولاد کی قربانی ہے. ہر چیز سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، تمام چیزوں کو قربان کر کر، تب آپ کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے پاس. تب آپ وہ معتبر قربانی دینے والے ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہاری، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارا تقویٰ کا تعلق
انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ بکروں کو لے کر آ کر بکروں پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہیں، میرا بکرا ایسا شاندار ہے، میرے بکرے کی سینگیں ایسی ہیں، میرے بکرے کا جو ہے ڈھانچہ ایسا ہے، تندرست ہے، اتنے روپے کا ہے، اتنے کلو گوشت نکلا ہے، اس کی تصویر ایسی ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے اسٹیٹس رکھا جاتا ہے، اس کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اس کے آڈیوز بنا کر جو ہے اس کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، اس کے جو ہے ٹیکسٹ میسیجز بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، شرم آتی ہے سوچ کر، کیا یہی دن تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اپنی اولاد کی، اور آج ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایسے واٹس ایپ پر میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں قربانی کے نام پر، یا قربانی کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ شرم آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اتنا گنہونا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین اگر ہم سے ناراض ہو جائے، سبحان اللہ، ہزارہ نیکیاں ہمارے اللہ رب العالمین حباء منثورہ کر اڑا دے گا اللہ رب۔ تو حاضرین گرامی، یاد رکھیں، قربانی حقیقی معنوں میں وہ قربانی ہے جو آپ کے دل کی قربانی ہو، جو آپ کی روح کی قربانی ہو، جو آپ کے سراپا کی قربانی ہو۔ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ قربانی دیے ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے عید کے دن، آپ جانور کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے اور آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، لعنت ہے ایسی قربانیوں پر۔ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، لعنت ہے ایسی قربانیوں پر جو آپ کو مساجد سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، لعنت ہے ایسی قربانیوں پر جو آپ کے رشتوں کو ختم کر دے، جو آپ کے رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈال دے۔ اللہ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو اسلام کی طرف لائے، ایمان کی طرف لائے۔ جانور کو جس طرح اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اپنی نفس کی ایک ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی دین کی طرف آ جائیں، یہ حقیقی معنوں میں قربانی ہوگی۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہن قریب میں ہم جو قربانی دینے والے ہیں، رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک دو باتیں اور ہیں کہ ابھی کل کے دن یوم عرفہ ہے، عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ انہ یکفر السنۃ الماضیۃ والقابلۃ، کہ کل ایک دن کا روزہ، ایک دن جو کل روزہ رکھا جائے گا، وہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ، یعنی گزرے ہوئے سال کے اور آئندہ آنے والے سال، 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ بہت بڑا دن ہے کل کا دن۔ کل کے دن کو عبادتوں سے بھر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ رب العالمین دنیاوی آسمان پر آ کر بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنی گردنیں اللہ آزاد کرتا ہے جہنم سے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن شیطان اتنا چھوٹا، اتنا ذلیل، اتنا رسوا ہو جاتا ہے جتنا کسی دوسرے دن نہیں ہوتا ہے سوائے جنگ بدر کے۔ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس دن سے، اور شیطان بہت زیادہ رسوا ہو جاتا ہے، اور مومنوں کے 1 سال پچھلے، 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ دن آئیں، ہمارے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے کاروباری مسائل ہیں، ہمارے ذاتی مسائل ہیں، ہمارے طبعی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، مرض ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، بہت کچھ مسائل ہیں، اللہ کے سامنے کل پیش کرو۔ اللہ رب العالمین کل دعاؤں کو سننے، اللہ ہر وقت میں دعاؤں کو سنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یوم عرفہ خاص طور پر اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، آپ یہاں تک دعا کریں کہ اے اللہ جو میں جانتا ہوں اس کو بھی تو حل کر دے، جو نہیں جانتا ہوں اس کو بھی اللہ تو حل کر دے۔ مستقبل کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دعائیں کریں، ہر اعتبار سے کل آپ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے پر توجہ دیں۔ کوئی کمپنیوں میں کام کرنے والے ہیں، دیگر مصروفیات ہیں، 1 دن کی وقفہ لے لیں، 1 دن کی چھٹی لے لیں کل 1 دن کے لیے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔
جتنا ہو سکے کل کے دن کا اہتمام کریں. کل کے دن کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل ہی کے دن 9 ذی الحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن ہی جو ہے شریعت مکمل ہوئی تھی. شریعت جو محمدیہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آج کے دن ہم نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور نعمت کو اپنی پورا کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو لہذا بڑا دن ہے عرفہ کا دن، بہت بڑا دن ہے. ایسے دن کو ضائع نہ کریں، گناہوں سے دور ہوں، نیکیوں کے مکمل قریب ہونے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیکیاں تلاش کرنے اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے، گناہوں سے بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ذبح کرنا ہے یا عید کے کچھ مسائل ہیں، اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے تسلی کے ساتھ جو ہے عید الاضحیٰ منائی جا سکے. جانور کے ذبح کرنے میں، نماز پڑھنے میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی اشکال ہے تو سوال کر سکتے ہیں.